سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور نماز کو جمع کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لمبی نماز کہیں اس کی ماں پر شاق نہ گزرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نمازی پر غیر نمازی کے افعال کا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کے مطابق امام اپنی نماز کو ہلکا یا بھاری کر سکتا ہے، اور اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات نماز کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر بچہ کے رونے کی آواز میں سنتا ہوں تو اس وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ بچہ یا بچے کی ماں زیادہ فکر مند نہ ہو جائے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی سہولت کا خیال رکھے اور نہ تو نماز کو اتنا مختصر کرے کہ نماز کوئی کھیل تماشا بن کر رہ جائے، اور نہ ہی نماز کو اتنا طویل کرے کہ کسی نمازی کو جماعت چھوڑ کر اپنی نماز الگ پڑھنے پر مجبور کر دے، بلکہ چاہیے کہ وہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا کرے۔ مقتدیوں میں ہمارے کمزور اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص تنہا اپنی نماز پڑھے تو اسے اختیار ہے کہ جس قدر چاہے نماز طویل کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ مقتدیوں کی رعایت کا مطلب ہے کہ مقتدیوں میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، بیمار اور کمزور۔ امام کو چاہیے کہ ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نماز کو اعتدال کے ساتھ ہلکا رکھنے کی کوشش کرے، اور جب وہ فارغ ہو صرف اپنی نماز ادا کر رہا ہو تو جتنا چاہے اس میں طول کرے۔ یہی بات اس جگہ ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے مقتدیوں میں ایسے لوگ ہوں جو اپنی نماز کو نہایت حضور قلب سے ادا کرنے کے عادی ہوں تو ان کا خیال رکھتے ہوئے ایسا اعتدال قائم کرے کہ وہ بھی اسے برداشت کر سکیں۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کی نماز سے اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ فلاں آدمی ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کے بارے میں اتنا غصہ سے بھرے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو نفرت دلانے والے ہیں، خبردار تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز بھی سن لیتے تو خیال ہوتا کہ اس کی ماں کہیں زیادہ فکر مند نہ ہو جائے، نماز کو ہلکا کر دیتے تھے۔ نماز پورے اطمینان اور دھیان سے ادا کرنی چاہیے، اس طرح کہ اس کے تمام ارکان نہایت معقول انداز سے ادا کرنی چاہیے، اور اس طرح کوئی رکن اتنا لمبا نہ کرنا چاہیے کہ نمازیوں کو بوجھ محسوس ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بلا شبہ احادیث کے بیان کے مطابق بہت ہلکی ہوتی تھی، اور پھر اس کے ہلکا ہونے کا ذکر بھی احادیث میں کیا گیا اور اس کی وضاحت بھی پیش کی گئی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نمازوں کے قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی مقدار بھی متعین کی گئی ہے۔ لہذا امام کو چاہیے جو نماز ادا کرتے ہیں اس میں وہ مناسبت پیدا کریں اور نماز کو اس قدر ہلکا نہ کریں کہ وہ نماز ہی نہ رہے۔ اعتدال کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو سنوار کر پڑھا جائے، اس کو بگاڑا نہ جائے۔ حدیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ امام کو چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے، ایسا مختصر
اس میں بحال رہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔